اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے ملک میں فی الحال وائرس نہیں ہے، اگر ہے بھی کم ہے، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے تبلیغی حضرات پر اور ہمارے مسلمان مبلغ بھائیوں پر، یقیناً یہ بہت افسوسناک ہیں، اور ہم جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی عذاب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا بہت محفوظ ہیں تو یہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جو پاکستان میں موجود ہے۔ الحمدللہ اگر ہمارے یہ علماء نہ ہوتے، یہ تبلیغی حضرات نہیں ہوتے، یہ مجاہد بھائی نہیں ہوتے، یہ طالب علم بھائی نہیں ہوتے، یہ علماء نہیں ہوتے، یہ فقہاء نہیں ہوتے، یہ خانقاہیں نہیں ہوتے، یقیناً ہمارا حال جو ہے وہ اسپین اور اٹلی سے بہت زیادہ بدتر ہوتا۔ ہم اس لیے بچے ہیں اور ہم اس لیے بچ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پر رائبن جیسا مرکز، ان میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مبلغین حضرات، اور اسی طرح ہمارے بڑے بڑے مفتیان، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، ہمارے جو ہے پیر، ہمارے خانقاہیں، ہمارے سروں پر جو ہے ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے، ہم ان لوگوں پر ظلم کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالی ہم پر کرونا وائرس سے سخت عذاب جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ اور میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو، ذرا برابر بھی ایمان ہو، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ تبلیغی حضرات پر وہ پتہ نہیں ڈنڈا کس طرح چلائے گا، تھپڑ کس طرح مارے گا، لاتے کس طرح ماریں گے، اور یہ کسی مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر ایسا مقصد جس کے دل میں ہو، جو مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف جو ہے وہ لے کر گئے تھے، جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے تھے، ابو طالب کے پاس گئے تھے، اسی طرح جو ہے ابو سفیان کے پاس گئے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے تھے، اسی طرح بڑے بڑے کفار کے پاس گئے تھے، اس وقت کے جہلاء عرب کے پاس گئے تھے، وہ عظیم مقصد جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود گھر سے نکلے تھے، اسی مقصد کے لیے نکلے ہوئے لوگوں پر آج جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں سڑکوں پر جو ہے وہ گھسیٹ کر جو ہے اسپتالوں کی طرف لے جا رہا ہے، ان پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم خود جو ہے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں پر ظلم کر کے ہم پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان لوگوں کا ہاتھ جو ہے ہمارے سروں پر نہیں ہوتا اور یہ تبلیغی حضرات نہیں ہوتے تو اس پاکستان میں ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم ان رائن والوں کو دعائیں کریں، ان تبلیغی حضرات کو دعائیں کریں کہ ہر ایک کے گھر جا کر، محلے میں جا کر، ہر ایک کے دروازے پر دستک دے کر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے راستے پر چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، اور دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور اتنی نرمی کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ بڑے بڑے فنکار جو ہے ان لوگوں سے جو ہے وہ عاجز آ گئے ہیں، ان لوگوں سے جو ہے بڑے بڑے کرکٹر جو ہے وہ ان لوگوں سے ہدایت حاصل کی ہے۔ اور ایک ہم بدبخت لوگ ہیں کہ اپنے ہی ملک میں اپنے مسلمانوں پر جو ہے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اپنے ہی ملک میں اپنے ہی مسلمان مبلغ بھائیوں پر جو ہے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ہاتھوں سے یہ کام ہوتے ہیں، وہ ہاتھ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جو ہے وہ اس پہ لائیں گے کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت جو ہے وہ داخل کر دے۔ کس طرح جو ہے وہ ہاتھ ہے، وہ پاؤں جو رائمنڈ کی طرف گئی ہے، یا سرگودا کی طرف گئی ہے، یا جو ہے راولپنڈی مرکز کی طرف گئی ہے،
وہ لوگ کس طرح جو ہے قبر میں جو ہے نکیر منکر کو کس طرح جو ہے وہ منہ دکھائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح وہ پیش آئیں گے. اور میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را ان مظلوموں پر ظلم نہ کریں. ان کی صرف ایک ہاتھ جو ہے وہ قسم سے وہ ساتوں آسمانوں کو چیے دے گی، اور وہ عذاب ہم پر مسلط ہو جائے گا جو کسی کی تصور میں بھی نہیں ہوگا. نہ پھر وہ امریکہ ختم کر سکتا ہے، نہ پھر وہ روس ختم کر سکتا ہے، نہ چین ختم کر سکتا ہے، نہ اسپین ختم کر سکتا ہے، نہ ایران ختم کر سکتا ہے. ہم خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو کسی کو گالی بھی نہیں دیتے، جو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، جو کسی پر پتھر بھی نہیں پھینکتے، جو کسی کو پتہ تو کیا وہ کسی کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتے کہ ویسا نہ ہو کہ یہ دین سے محروم ہو جائے یا تبلیغ سے محروم ہو جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پیر جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ اس طرح کے کر رہے ہو، یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن یہ ظالم لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. میں پھر سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تبلیغی حضرات میں اگر وائرس اگر ہے بھی، بیماری ہے ہمارے تبلیغی حضرات میں، تو ان کو اس طرح لانا چاہیے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہو. اور آج ہم یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پوری ملک میں جو ہے تبلیغی حضرات کو بدنام کیا جا رہا ہے. خصوصاً جو ہے جہاں پر بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے انہی لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے. اگر کسی یونیورسٹی والے میں وائرس ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی اسکول والے میں ہے کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے ایم پی او میں جو ہے وہ وائرس پایا گیا ہے، کس نے شور نہیں مچایا. اگر 2-3 تبلیغیوں میں جو ہے وہ بیماری پائی گئی تو پورے ملک میں جو ہے وہ تباہی پھیلی ہوئی ہے. پورا سوشل میڈیا جو ہے بھرا ہوا ہے تبلیغی اس طرح ہے، تبلیغی اس طرح ہے. خدا را میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی عذاب کو دعوت نہ دو. یہ ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور میں تمام بھائیوں سے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے تبلیغی بھائیوں کا دفاع کرے، مدارس کا دفاع کرے، علماء کرام کا دفاع کرے، اسی طرح جو ہے مساجد کا دفاع کرے. خصوصاً سارے مسجدیں بند ہیں، کہیں پر جو ہے قرآن کی صدا نہیں ہے، حدیث کی صدا نہیں ہے، کہیں پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے عبادت کرنا، اسی طرح جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا، حدیث کی تلاوت کرنا کہیں پر بھی نہیں ہے. میں تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مساجد کی دفاع کرو، تبلیغیوں کی دفاع کرو، مدارس کی دفاع کرو، علماء کی دفاع کرو، تبلیغیوں کی دفاع کرو، مجاہدین کی دفاع کرو. ہمارے یہ کام آئیں گے، ہمارے جو اوپر بیٹھے یہ ہمارے کبھی بھی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.